بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بات منہ اور دانتوں کی صفائی کے متعلق ہے کہ ان کی انسان ضرور صفائی رکھے۔ منہ اور دانتوں کا تعلق انسان کے پورے جسم سے ہے، معدے سے، سارے جسم سے ان کا تعلق ہے۔ انسان کوئی غذا استعمال کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے تو ان کا تعلق معدے سے ہے۔ اگر دانت وغیرہ منہ صاف ہے تو جو غذا ہم استعمال کریں گے وہ بیماری کا باعث نہیں بنے گی۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے منہ کی صفائی نہیں، دانتوں کی صفائی نہیں، تو جو غذا ہم استعمال کریں گے وہ بیماری کا باعث ضرور بنے گی۔ اس سے دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کسی محفل میں بیٹھتا ہے تو جہاں چند ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، تو ان محفل والوں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے جو بدبو ہے تو ان تک پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو کسی کو تکلیف پہنچانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے منہ اور دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھے۔ صفائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ تو اس حوالے سے انسان اپنے پورے جسم کی صفائی کا اہتمام ضرور کرے۔ انسان کے اعضاء میں منہ کا جو عضو ہے ایک خاص امتیازی شان رکھتا ہے، جسم کو غذا فراہم کرنے کا ذریعہ اور واسطہ ہے۔ تو ہم منہ اور دانتوں کی صفائی کیسے کریں؟ زیادہ بہتر کس چیز سے ہے؟ مسواک کے ساتھ۔ یہ سنت بھی ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ مسواک سے نہ صرف منہ کی صفائی ہوتی ہے بلکہ اس سے جبڑے اور دانتوں کی ورزش اور مضبوطی بھی ہوتی ہے۔ مسواک منہ کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بھی ہے۔ مسواک کرنے سے ایک تو منہ کی صفائی ہے، دوسرے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ نہیں کہ ٹوتھ پیسٹ یہ استعمال نہ کریں، یہ بھی جائز ہے، لیکن جو فوائد، جو ثواب مسواک میں حاصل ہوتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ سے یہ ثواب اور ثمرات حاصل نہیں ہوتے۔ مسواک کی اہمیت کا اندازہ درج ذیل احادیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں پیلے دانتوں کی حالت میں آتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تم مسواک کیا کرو، اور اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ دیکھو کتنا بڑی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کرنے کی تلقین کرتا، کہ ان کو مسواک کرنے کا حکم کرتا۔ دیکھو وہ فرض اور واجب کے درجے میں ہوتا تو پھر ضروری ہوتا مسواک کرنا۔ تو اب انسان کو مسواک سے اپنے دانتوں کی صفائی کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کے صاف نہ کرنے پر سخت ناپسندگی کا اظہار فرمایا۔ دوسری احادیث، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس وقت آپ مسواک فرما رہے تھے اور مسواک کا کنارہ آپ کی زبان پر تھا اور آپ آ کی آواز نکال رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ مسواک سے زبان مبارک کو بھی اہتمام کے ساتھ صاف فرما رہے تھے اور اس کی وجہ سے مخصوص آواز پیدا ہو رہی تھی۔
تو اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے